ہر سال کی طرح امسال بھی ناندیڑ میں عید الاضحیٰ کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ شہر کے عیدگاہ قدیم اور عیدگاہ جدید کے وسیع و عریض میدان میں جمع ہو کر ہزاروں فرزندان توحید نے مولانا سعد عبداللہ کی امامت میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ نماز عید الاضحیٰ کے ترتیب مولانا سعد عبداللہ ندوی نے بتائی۔ اس موقع پر عالم اسلام کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ان دعاؤں میں خاص طور پر فلسطین اور دیگر علاقوں میں متاثرہ مسلمانوں کے حق میں خیر کی دعائیں کی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے گلے مل کر مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ فلسطین کے حالات نے پورے ملک کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس موقع پر مفتی خلیل الرحمن قاسمی نے اپنے بیان میں عید الاضحیٰ کی اہمیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور رب العزت کی جانب سے لیے گئے امتحانات میں کامیاب ہونے کے بارے میں معلومات دی۔ اسی طرح مفتی صاحب نے اپنے خطاب کے اختتام پر مسلمانوں کو پیغام دیا کہ جس طرح مسلمان ماہ رمضان المبارک مساجد سے وابستہ رہتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اسی طرح سال کے دیگر مہینوں میں بھی نماز کی پابندی، نیک اعمال کرنے کی نصیحت فرمائی۔ عیدگاہ کے میدان پر شہر کے مختلف مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ناندیڑ نے شرکت درج کی۔ نماز عید کے لیے جانے کے مصلیان نے خدوہ نگر، دیگلو ناکہ اور اطراف و اکناف کی تمام سڑکوں کا استعمال کیا۔ مصلیان سے تمام سڑکیں بھر چکی تھی۔ جوق در جوق لوگ عیدگاہ میدان پہنچ رہے تھے۔ عیدگاہ کمیٹی خادم امت کی جانب سے درجنوں مسلم نوجوانوں کو ٹریفک نظام کی بحالی اور حفاظتی انتظامات پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا گیا۔ ساتھ ہی ضلع پولیس انتظامیہ نے بھی سیکورٹی کے معقول انتظامات کیے تھے۔ وہیں مسلمانوں کی عید کی مبارکباد دینے کے لیے کئی لیڈران، کارپوریٹرز و دیگر ذمہ داران نے شرکت درج کی۔ یہ ہم جاری رکھیں، اس میں مصیبتیں تو ہم پر آئیں گی، گوشت کی وجہ سے آج نہیں رکھنا ہے، یہ تو گوشت ہے۔ اسی مقصد سے ہم عیدین پر ساری دنیا کے کھانوں کو پلا کے کھلا کے رہتے ہیں، اچھوں کو بھی، غریبوں کو بھی امیروں کو بھی۔ وقت نے مجبور کر دیا تھا کہ تم توحید کو چھوڑ دیا، کسی نے تو بھی اٹھ کر کے مسجد کی طرف توحید کا بڑا انسان کے اپنے انسانیت سے مجاز کے لیے برباد ہو گئے۔ آج ہم ساری دنیا کی انسانیت کو توحید توحید بتانے کی تکلیف میں بتائیے، صرف ایک اللہ کی خاطر، اور محمود اور اس کا لشکر قبول نہیں کیا۔ اس طاقت کو، اس توحید کو اور ایمانی طاقت بادشاہ وقت نے عمرے میں حکم دیا کہ ان کو اس آگ میں ڈال دو، اب وہ ڈالیں گے تو ہم نہیں جائے۔ ایک اللہ کی طاقت، اس کو اگر چلے انسان تو اللہ کی طاقت اس میں شریک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آخر میں حکومت وقت نے فیصلہ ہمدردی اور اطمینان کو لے کر کے جانا ہے، اور یہاں کے کروڑوں سلام تیار نہیں ہوئے تاکہ وہ نہیں جائے۔ ایک اللہ کی طاقت، اس کو اگر چلے انسان تو اللہ کی طاقت اس میں شریک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آخر میں حکومت وقت نے فیصلہ نہیں کرا سکتے، چنانچہ مینوں علاوہ تیار کیا گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا فیصلہ ہے۔ لاکھوں انسان جب بادشاہ وقت کوئی چیز میں دو راستے کا استعمال زیادہ کریں۔ آپ لوگوں سے ادب گزارش ہے کہ دونوں راستوں کا استعمال کیجیے۔ پاکستان میں اور ہر ایک کو ہر مشکل سے اپنے فضل سے نجات عطا فرما۔ جب تک زندہ ہے
کلمے پر توحید کی دعوت پر زندہ رکھ یا اللہ، جب موت آئے کامل ایمان پر کلمے کے ساتھ خاتمہ مقدر فرما یا اللہ، مسلمانوں کی جان و مال و املاک کی حفاظت، مراکز اسلامیہ کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی یا اللہ، تمام دینی تحریکات کی پوری حفاظت، صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات میں گھرے ہوئے کی مشکلات کو حل کوئی تعلیم پر آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ، اچھے اخلاق نصیب فرما یا اللہ، اخلاص و للہیت عطا فرما، واغفر لنا وارحمنا بتوبتنا ويا خالق انفسنا یا ربنا ظلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے قبل سارے ہی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اس عید کو آپ تمام کے لیے، ہم سب کے لیے مبارکباد بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں ظاہر فرمائے. عید قرباں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر اور اپنے محبوب بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا اور اسے بھی کر گزرے. یہ عید ایک پیغام ہے تمام ہی عالم اسلام کو، خصوصاً نوجوانوں کو. یہ قربانی، جانثاری اور جذبہ فداکاری، یہ وہ جذبات ہیں جو کسی بھی قوم کو ترقی پر لے جاتے ہیں، اور جو قوم قربانیوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور فداکاری کے جذبوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، عام طور پر وہ سستی، غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. امت مسلمہ اور تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ وہ قربانی کے جذبوں کو، جانثاری اور فداکاری کے جذبوں کو اور اللہ کی توحید کے باقی رکھنے کے لیے ہر در سے گزر جانے کے جذبوں کو اپنے اندر پیدا کریں. یہی حقیقی قربانی ہے اور یہی قربانی کا پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.